السلام علیکم، افتخار ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ محترم ناظرین، ہمسایہ ملک بھارت میں ایک نئے وائرس یعنی کہ نپا وائرس کی وبا جو ہے وہ پھوٹ نکلی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اور کیونکہ وہ ہمارے بہت قریب ہیں، اسی لیے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے حکومت پنجاب نے بھی لاہور سمیت پورے صوبے میں اس وائرس کے خلاف ہائی الرٹ جاری کیا ہے۔ محترم ناظرین، نپا وائرس ایک تیزی سے پھیلنے والی بیماری ہے، اور پھر اس سے متاثرہ مریض جو ہیں ان میں موت کا رسک 40 سے 70% تک ہے، اور پھر نہ اس کا کوئی علاج ہے اور نہ ہی ابھی تک اس کی کوئی ویکسین دریافت ہو سکی ہے۔ اس لیے یہ بات اشد ضرورت ہے کہ ہم اس وائرس، اس بیماری اور خصوصاً اس سے بچاؤ کے متعلق آگاہی حاصل کریں۔ اچھا، نپا وائرس بنیادی طور پہ چمگادڑوں یعنی بیٹس میں پایا جاتا ہے، اسی لیے اس کو چمگادڑ وائرس بھی کہتے ہیں، اور خصوصاً ان چمگادڑوں میں جن کو کہ فروٹ بیٹس یا فلائنگ فاکسز کہتے ہیں، کیونکہ یہ چمگادڑ فروٹوں والے درختوں میں رہنے اور فروٹ کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ وائرس متاثرہ چمگادڑ کے لعاب یعنی اس کے تھوک میں سے اور اس کے پیشاب میں سے خارج ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے جن فروٹوں کو یہ چمگادڑ اپنے دانت لگا دیں یا پھر ان پہ چمگادڑوں کا پیشاب لگ جائے تو ان کے کھانے سے یہ بیماری انسانوں میں منتقل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر چمگادڑ ڈائریکٹلی کسی انسان کو کاٹ لے تو بھی چمگادڑ سے یہ بیماری جو ہے وہ انسان میں منتقل ہو سکتی ہے۔ ویسے اس بیماری کے پھیلاؤ کا ایک اور اہم جو طریقہ ہے وہ تو چمگادڑوں سے پگز یعنی سوروں میں بیماری کا پھیلاؤ ہے، اور ایکچولی 1999 میں جب فرسٹ ٹائم پہلی دفعہ یہ وبا دنیا میں انڈونیشیا اور سنگاپور میں پھیلی اور رپورٹ کی گئی تھی تو اس دفعہ یہی ہوا تھا کہ چمگادڑوں سے سوروں میں، پھر سوروں سے باقی سوروں میں، اور پھر پگ سے انسانوں میں یہ وبا جو ہے وہ تیزی سے منتقل ہوئی تھی۔ خوش قسمتی سے کیونکہ پاکستان میں نہ تو سور کا گوشت کھایا جاتا ہے اور اس لیے نہ ہی ان کی افزائش کی جاتی ہے، چنانچہ بیماری کے پھیلاؤ کا یہ ایک اہم طریقہ کم از کم ہمارے ملک میں انشاءاللہ بہت ہی کم ہوگا۔ لیکن یاد رہے کہ ہمارے ملکوں میں چمگادڑوں کی بہرحال بھرمار ہے، جو باغات میں اور پھر جنگلوں میں اور خصوصاً پھلدار درختوں پر رہتے ہیں اور چونچ مار کے یا پیشاب کر کے فروٹوں کو وائرس سے کنٹامنیٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ انفیکشن ایک متاثرہ شخص میں جس کو کہ بیماری کے علامات واضح ہو گئی ہوں، اس کے لعاب، اس کے پیشاب، اس کے خون اور اس کی دوسری رطوبتوں کے ذریعے بھی ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ جب یہ وبا پھیل جاتی ہے تو بعد میں سب سے زیادہ متاثر جو ہے وہ میڈیکل سٹاف کے وہ افراد ہوتے ہیں جو ان مریضوں کی نگہداشت کر رہے ہوتے ہیں جو نپا میں مبتلا ہیں، لیکن اپنے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر اختیار نہیں کر رہے ہوتے۔ اچھا ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نپا وائرس کا جب انفیکشن ہو جائے تو پھر یہ مریضوں میں کس قسم کی علامات پیدا کرتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ مریضوں میں یہ 4 قسم کی علامات جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے۔ سب سے پہلا گروپ تو ان مریضوں کا جو اے سمپٹومیٹک ہوتے ہیں، جن میں کوئی بھی علامت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور متاثرہ افراد کی ایک بڑی تعداد اصل میں اسی قسم کی ہوتی ہے اور ان کا جسم چند ہی دن میں وائرس کو شکست دے دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ گروپ ہے جن میں فلو کی طرح کی سمٹمز پیدا ہوتی ہیں، اور مریضوں کی ایک بڑی تعداد جن کو نپا وائرس ہوتا ہے ان کو ایکچولی فلو کی طرح کی علامات ہوتی ہیں، یعنی کہ مریض کے اندر بخار ہوتا ہے، سر درد ہوتا ہے، جسم میں پوری باڈی میں ایکس اینڈ پینز، ہلکا ہلکا درد ہوتا ہے، گلے میں خراش ہوتی ہے اور ایک نزلے کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ مریضوں کا تیسرا گروپ وہ ہے جن میں یہ وائرس نزلہ زکام اور فلو پیدا کرنے کے بعد نیچے سانس کی نالیوں اور پھیپھڑوں میں اتر جاتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کو کھانسی اور سانس لینے میں دقت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور چوتھا گروپ وہ ہے جن میں برین سویلنگ یعنی دماغ میں سوزش اور انکیفلائٹس ہو جاتی ہے، اور یہی وہ گروپ ہے جن میں موت کا سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ ان مریضوں کو جن کے دماغ پر وائرس کی وجہ سے سوزش آ جاتی ہے، اس میں پہلے تو مریض آہستہ آہستہ کنفیوز ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس پہ غنودگی طاری ہوتی ہے، بعض اوقات اس کو دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور آخرکار یہ مریض جو ہے وہ کوما میں چلے جاتے ہیں۔ اچھا ناظرین، جن مریضوں میں اس بیماری کی واضح علامات آ جائیں اور ان کی بیماری خون کے ٹیسٹ یعنی RT-PCR کے ذریعے کنفرم ہو جائے تو ان مریضوں میں سے 40 سے 70% مریض 4 سے 14 دن کے اندر اس بیماری کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے محترم ناظرین، اب آتے ہیں اس ویڈیو کے سب سے اہم حصے کی طرف، یعنی کہ ایک ایسی بیماری جو تیزی سے پھیلتی ہے،
جس سے متاثرہ فرد کے فوت ہونے یا وفات پانے کا جو خطرہ ہے وہ 50% سے زیادہ ہے، اور جس کا نہ تو کوئی ابھی تک علاج دریافت ہے اور نہ ہی ویکسین، تو پھر ظاہر ہے ہماری سب سے زیادہ توجہ اس سے بچاؤ پر ہونی چاہیے۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نیپا وائرس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے۔ تو ناظرین، کیونکہ اللہ کی مہربانی سے ہمارے ہاں پگز یعنی سوروں کی افزائش نہیں کی جاتی، اس لیے پھیلاؤ کا یہ خطرناک راستہ کم از کم ہمارے ملک کے لیے زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس بات کا خیال رہے کہ یہ وائرس صرف پگز میں ہی نہیں، صرف سوروں میں ہی نہیں ہوتا، بلکہ مویشیوں اور گھوڑوں سمیت دیگر جانور میں بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ کے پاس جانور ہیں یا آپ جانوروں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ کو ان جانوروں پر کڑی نگاہ رکھنی چاہیے، اور اگر جانور بیمار ہونا شروع ہو جائیں تو فوراً اپنے ویٹ سے یعنی اپنے جانور والے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ قائم کریں، بیمار جانوروں کو صحت مند جانوروں سے الگ کر دیں اور وبا سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر جو ہے ان کو اختیار کرنا شروع کر دیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ بیمار جانور یا وہ جانور جو مرنے کے نزدیک ہوں ان کو ذبح کر کے نہ تو ان کا گوشت خود کھائیں، نہ ہی ان کا گوشت کسی اور کو دیں۔ اچھا ناظرین، سوروں اور جانوروں کے ذریعے پھیلاؤ کے بعد ہمارے ہاں شاید وائرس کے پھیلاؤ کا سب سے اہم ذریعہ جو ہے وہ فروٹ بیٹس ہی ہیں، یعنی کہ چمگادڑ ہے۔ تو ان سے بچنے کے لیے ناظرین سب سے پہلی احتیاط تو یہ ہے کہ ایسی جگہوں پر جو ویران ہیں اور جہاں چمگادڑوں کے پائے جانے کے امکانات ہیں، مثلا جنگلات اور باغات میں، خصوصاً مغرب کے بعد اور رات کو بلا ضرورت مت جایا کریں۔ نمبر 2، یہ بات بہت ضروری ہے کہ وہ فروٹ جو خود ٹوٹ کر درختوں کے نیچے گرے پڑے ہوں وہ عموماً پرندوں اور چمگادڑوں کے چونچ مارنے کی وجہ سے نیچے گرتے ہیں، اس لیے ان کے کنٹامینیٹ ہونے کا احتمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے برائے مہربانی درختوں کے نیچے گرے ہوئے جو فروٹ ہوتے ہیں، کہ جامن کوئی نیچے گرا پڑا ہے، کوئی بیر ہے، کوئی آم ہے، یا کوئی اور فروٹ جو ہے خود جو نیچے گر کے درخت کے نیچے گرا پڑا ہے، اس کو ہرگز نہ کھائیے، خصوصاً اگر اس پہ دانت کے نشان ہوں یا وہ کہیں سے بھی کترے ہوئے ہوں۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ بغیر دھوئے ہرگز کوئی فروٹ استعمال نہ کریں، کیونکہ چمگادڑ جب درخت پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں اوپر بیٹھے ہوئے پیشاب کر دیتے ہیں، تو ان کے پیشاب کے قطرے جن میں بہت سارا وائرس ہوتا ہے وہ فروٹوں کو لگ جاتے ہیں، اس لیے بغیر دھوئے فروٹ کھانا جو ہے وہ خطرے کا باعث ہو سکتا ہے۔ اچھا ناظرین، چمگادڑوں سے متعلق ان 3 اہم احتیاطوں کے علاوہ اس قسم کے انفیکشن کیونکہ انسانوں سے انسانوں میں بھی پھیلتے ہیں، اس لیے صفائی اور وبائی امراض سے بچنے کے جنرل اصولوں پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے، خصوصاً اگر آپ ڈاکٹر ہیں یا پیرامیڈیکل سٹاف ہیں یا تیماردار کے طور پر ایسے مریض کی دیکھ بھال کر رہے ہیں جس میں نیپا وائرس ہونے کا امکان ہو۔ ان لوگوں کو مریض کے ساتھ کانٹیکٹ کے لیے گلوز سمیت تمام حفاظتی تدابیر اختیار کرنا چاہیے، اور ہر کانٹیکٹ کے بعد، مریض سے ہر دفعہ کانٹیکٹ کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھونا چاہیے صابن سے اور پانی سے، یا پھر الکوہل سے سینیٹائز کرنا چاہیے۔ عام لوگوں کو بھی بار بار اپنے ہاتھوں کو صابن اور پانی سے دھوتے رہنا چاہیے اور بلا ضرورت ہجوم میں جانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اور اپنے عزیزوں کے ساتھ اور دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ کے طور پہ۔ ہمارے چینل افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، کیونکہ ہم اسی قسم کی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو بہت سارے میڈیکل ٹاپکس کے اوپر ہفتے میں 2 مرتبہ آپ کی خدمت میں اس چینل پہ پیش کرتے ہیں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔